السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ٹی وی۔ خیبر کا وہ قلعہ جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فتح کیا تھا، مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر یہ بہت ہی زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ قسم کی کھجوریں بہت ہی بڑی مقدار میں پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا یہی سب سے بڑا مرکز تھا اور یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے۔ ان یہودیوں کو اپنی مالی اور جنگی طاقت پہ بہت ناز تھا اور بہت ہی زیادہ گھمنڈ تھا کہ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت ہی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جہاں یہ ہر وقت دین اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکت کے خلاف ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ اور تکلیف دینے کی پلاننگ کرتے رہتے۔ در حقیقت یہ 8 قلعے یا محل تھے جن کا مرکز اور مجموعہ خیبر کہلاتا ہے، اور ان تمام قلعوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور تھے جن کے نام یہ ہیں: قطبیہ، نام، شک، کموس، نطاطا، صاف، وثیق اور سالم۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو ان کے اس حملے کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1600 صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ایک لشکر تیار کیا اور یہودیوں کے ممکنہ حملے سے پہلے ہی خیبر کی طرف روانہ ہو گئے اور مدینہ منورہ پر ثباب بن ارطفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر کیا، اور آپ نے 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ایک جھنڈا سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور خاص علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک میں ان کو پیش کر دیا، ان کو دے دیا، حضرت علی کو دیا۔ جبکہ ازدواج مطہرات میں سے آپ نے صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت خیبر قلعے کی حدود میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے آپ کو دیکھ کر شور مچا دیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مسلمانوں کا لشکر آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ مسلمان جب کسی قوم کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں تو کفار کی صبح بہت بری ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے کے اندر پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نام کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا، اور یہودیوں نے اپنی فوجوں کو نطاطا اور کموس کے قلعوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے جو کہ قلعے میں داخل ہونے والوں کو نشانہ بنا سکیں، اور ان تیر اندازوں نے بہت سے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ سب قلعوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا قلعہ کموس، اور مرہب یہودی جو کہ عرب کے پہلوانوں میں 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ عرب کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو کہ 1000 لوگوں پر بھی بھاری ہے۔ اس قلعہ کموس کے رئیس کا نام سلام بن مشکم، جو کہ بیمار تھا مگر پھر بھی قلعے کے اندر موجود تھا، اور قلعہ نطاطا میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ ان یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 کا لشکر تھا جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچے بنا کر تیار تھی۔ جب خیبر کی جنگ کا آغاز ہوا تو قلعہ نام پر مارکہ آرائی ہوئی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جانثاری کے ساتھ جنگ کی، لیکن سخت گرمی اور لو کی باعث ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے، جس کو ایک یہودی نے دیکھ لیا اور ان کے اوپر ایک بڑا پتھر لڑکا دیا، جس سے ان کا سر مبارک شہید ہو گیا اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ نانا بن ابی الحقیق یہودی تھا جس نے ان کو شہید کیا تھا۔ اس قلعہ کو فتح کرنے کے اندر 50 مسلمان زخمی ہوئے، لیکن یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ نام کے بعد دوسرے قلعے پر بھی بآسانی قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا، جس کے اندر 50 صحابہ کرام زخمی ہوئے اور ایک شہید ہوئے۔ لیکن ان تمام قلعوں کے اندر سب سے مضبوط جو قلعہ تھا یہودیوں کا وہ تھا قلعہ کموس، اور یہ ان کی نظر میں سب سے زیادہ محفوظ قلعہ تھا، اور یہودیوں کا سب سے بڑا لشکر بھی اس قلعہ کی حفاظت کے لیے مامور تھا۔
ان کا سب سے بڑا اور بہادر مرہب بھی اسی قلعے میں موجود تھا، لہٰذا مسلمانوں کو اس قلعے کو فتح کرنے میں کافی وقت لگا۔ کئی روز گزرنے کے بعد بھی قلعہ فتح نہ ہوا۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں قلعے پر حملہ کیا گیا مگر کامیابی نہ ملی، جبکہ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں فوج بھیجی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی، قلعہ فتح نہ ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ کل صبح علم میں اس شخص کے ہاتھ پہ دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ اس خیبر کے قلعے کو فتح دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام تمام رات جاگ کے یہ دعائیں کرتے رہے کہ کاش یہ علم صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ میں دیں۔ جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں، تو صحابہ کرام نے کہا کہ ان کو آشوب چشم کا مسئلہ ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں، تو آپ نے ان کو بلوایا اور اپنے لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو وہ شفایاب ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں علم دیا اور فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور بھاگنے والا بالکل نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ بہت جلد خیبر کے فتح اس کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو نصیب فرمائے گا۔ دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ لعاب دہن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا تھا تو اس کے بعد تمام زندگی ان کو کبھی بھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی قلعہ قموس کے پاس پہنچے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہودیوں نے اس دعوت کا جواب حملے کی صورت میں دیا۔ اس کے بعد قلعے کا رئیس مرہب خود میدان میں آیا، بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کہنے لگا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، کوئی ہے جو میرے مقابلے کا ہو، کوئی ہے جو مجھے پچھاڑ سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے مقابلے میں جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جس کے بعد لڑائی کا آغاز ہوا اور پہلا وار مرہب نے کیا، اس کے بعد دوسرا وار حضرت علی نے کیا اور ایسی تلوار چلائی کہ سب سے پہلے اس کا خود کٹا، پھر اس کا سر، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار اس کے دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ اسی وقت وہیں گر کے ہلاک ہو گیا۔ کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت علی کی تلوار نے اس طرح سے یہودیوں کی فوج کے اندر گھس کر ان کا مقابلہ کیا، اس لڑائی میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس قلعہ قموس کا دروازہ جسے 20 آدمی کھولا کرتے تھے خود اکیلے ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا اور اسے قلعے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا کہ مسلمانوں کی فوجیں اپنے گھوڑوں کے ساتھ اور اپنے لشکر کے ساتھ آسانی سے اس خندق کو پار کر کے قلعے میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح کو حاصل کرتے ہوئے 93 یہودی جہنم واصل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق قلعہ خیبر حضرت علی کے ہاتھ پہ فتح ہو گیا، جہاں آج بھی اس قلعے کے آثار موجود ہیں۔ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر وہیں پہ رہنے دیا کہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ پورے جزیہ مسلمانوں کے پاس جمع کرائیں گے، اور اگر مسلمانوں کو مستقبل میں اس طرح سے لگے گا کہ یہودی پھر سے مسلمانوں پہ یا ان کے خلاف کوئی سازشیں کر رہے ہیں تو مسلمان کو خیبر سے دوبارہ نکال سکتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر بنی عزیر کے سردار حیب بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی قید ہوئیں، جن کو بعد میں آزاد کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھنونی سازشوں سے کچھ عرصے کے چھٹکارا مل گیا، اس کے علاوہ مسلمانوں کو بے پناہ معاشی فائدہ بھی حاصل ہوا۔ جنگ کے بعد بنو نذیر کی یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں گوشت پیش کیا جس میں اس بخت نے زہر ملایا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محسوس ہونے پر تھوک دیا، لیکن آپ کے ایک صحابی حضرت عمر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، انہیں یہ گوشت کھا لیا اور اسی زہر کے اثر سے آپ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو نہیں لیا، لیکن اپنے صحابی کی شہادت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کروا دیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ کرنے کا وقت تھا اور آپ پہ بخار کا شدید غلبہ تھا، فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو اس یہودی عورت نے ان کو دیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر بھاری تعداد میں مال غنیمت میں بھاری ہتھیار ملے، جن سے مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ گئی اور فتوحات کا سلسلہ پھیلتا ہی گیا۔ دوستو، مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا کسی نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔
watching SC TV and it's fun to watch. Like, subscribe, share, hit the bell icon to follow me.